وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ عورت بہت زیادہ کم عقل ہے، اور اگر اس کی ناک نہ اڑتی تو یہ گو کھاتی۔ مور بولتے ہوئے بچے میرے علاوہ، کیونکہ میں تو بہت حج بھی کر چکی ہوں، میں ایسے بھی کر چکی ہوں۔ شیخ سعدی نے کہا بی بی عورتیں سب عورتیں ہوتی ہیں۔ اس نے کہا نہیں ایسا نہیں، ٹھیک۔ چند دن جب گزرے، شیخ سعدی نے ماں کو کہا کہ یہاں شیراز میں ہمارا گزارا نہیں ہوتا، میں ہندوستان جاتا ہوں مزدوری کرنے۔ پہلے تو بہت منع کیا، واویلا کی، آخر میں اجازت دے دی، سال بعد آؤں گا یا 2 سال بعد جب بھی پیسے جمع ہوں گے۔ اور بیس بدل کے اپنی گلیوں میں بھیک مانگنے آیا اور اپنے خاص گھر پر آیا۔ بوڑھیا باہر آئی، اس کا کہا آپ اکیلی رہتی ہے؟ کہا بس ایک لڑکا تھا وہ بھی دیوانہ ہو کے چلا گیا۔ اچھا تو آپ اتنی بری تو نہیں ہے، شادی تو اب بھی ہو سکتی ہے، میرے ساتھ کون؟ نہیں آپ بہت ہی بہترین ہے۔ عورت کو جب آپ کہے کہ آپ بڑی جوان ہو، بہت سمارٹ ہے، بس پھر کس چیز کی دیر ہے؟ چلا گیا پھر آیا، چلا گیا پھر آیا۔ آخر میں کہا یار میرا رشتہ دار نہیں مان رہا ہے کہ میرے ساتھ کوئی نکاح کر سکتی ہے۔ تو اس نے فوراً جا کے اپنا بکسہ کھولا، سب سے اچھا جوڑا جو تھا وہ اٹھا کے دے دیا۔ مہینہ 2 مہینے کے بعد شیخ سعدی پھر شیخ سعدی بن کے آیا۔ وہی میرے بیٹے، وہی پیارے بیٹے، آپ نہیں تھے، میں بہت ہی تقویداری کرتی تھی۔ اس نے کہا اماں جی عورت کی ناک نہ ہوتی نہ یہ گھو کھاتی۔ اس نے کہا میرے علاوہ، کہا تیرے علاوہ یہ جوڑا تو نکاح کے لیے آپ نے مجھے دیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں شیخ سعدی نے اپنی ماں کو بھی نہیں چھوڑا، ایسے عقل مند انسان تھے۔ توبہ توبہ، خدایا معاف فرما۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور پیدا کیا گیا انسان کمزور، پھر عورتیں بہت زیادہ کمزور۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی عفت پاک دامنی قائم دائم رکھے، اور انہیں بھی، وہ ہماری بہنیں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، اللہ پاک انہیں بھی اور ہماری آل و اولاد کو بھی ہمیشہ گناہوں سے بچائے۔ یہ باتیں تنبیہ کے لیے ہے، تلذیذ کے لیے نہیں ہے۔